السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. یہ دنیا جس میں ہم سب رہ رہے ہیں، اس کی مدت اور اس کا وقت بہت ہی کم ہے. قیامت کے دن جب انسان اٹھیں گے، ان سے پوچھا جائے گا کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کہ تم دنیا میں کتنا رہے. قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، وہ کہیں گے کہ ہم ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے، پورا دن بھی نہیں رہے. اور یہ قیامت کے دن ہوگا. قیامت کا دن بذات خود اتنا لمبا دن ہے کہ اس کے مقابلے میں دنیا کی یہ ساری زندگی جو کئی سال تک ہم جیتے ہیں، تو سالوں سال کی یہ زندگی جو ہے، یہ ایک دن بھی نہیں لگے گی. یوں لگے گا جیسے دن کا بھی کچھ حصہ. لیکن اس کے باوجود کہ ہمیں قرآن نے یہ بتا دیا، ہم پھر بھی اس دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں اور اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سامان ہے. دھوکا کیا ہوتا ہے؟ دھوکا یہ ہوتا ہے کہ انسان جس چیز کو اصلی سمجھے وہ نقلی نکلے، تو وہ دھوکا کھا گیا. کسی چیز کی اصل حقیقت اس کو پتہ نہ چلے. دنیا میں ہم جب کوئی بھی چیز دنیا کی حاصل کرتے ہیں، مثلاً کوئی گھر لیتے ہیں یا کوئی کپڑے لیتے ہیں یا جیولری لیتے ہیں یا بچے پیدا ہوتے ہیں یا کوئی بھی ڈگری لیتے ہیں، کسی بھی طرح کی کوئی اچیومنٹ ہوتی ہے ہمیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ بس اب تو ہم کامیاب ہیں، اور ہمارے اندر ایک بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے وقتی طور پر. پھر کچھ عرصے کے بعد ہمارے اندر ایک اور چیز کی طلب آتی ہے، پھر وہ لے لیتے ہیں، پھر وہ لے لیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ جتنا کچھ بھی ہمارے پاس آج تک آیا، اس میں سے کتنی چیزیں جو ہمارے پاس نہیں. جو لباس ہم نے بچپن میں پہنا، جو کھانا کھایا، جو گھر تھا ہمارا جہاں ہم رہتے تھے، جو ہمارے بہن بھائی تھے، جو ہمارے دوست تھے، جو ہمارے اسکول فیلوز تھیں، جو ہمارے اور ملنے جلنے والے لوگ تھے، وہ سب کہاں گئے؟ اس وقت لگتا تھا جیسے ہماری خوشی اور غم اور ہماری ساری چیز انہی سے وابستہ ہے. لیکن آہستہ 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 وہ سب چیزیں ہمارے پاؤں کے نیچے سے کھسک گئی، سرک گئی، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوا. اور ہم آگے چلتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. آج جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی نہیں رہے گا، یہ بھی اسی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی وہ دھوکہ ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں اور جن پر ہم بھروسہ کرتے ہیں یا جن چیزوں کو اپنے بڑے فائدے کی چیز سمجھتے ہیں، وہ سارے کا سارا وقتی فائدہ ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. یہ دنیا کی زندگی تو معمولی فائدے کی ہے، تھوڑا سا فائدہ، چند دن کا فائدہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ بھی پرماننٹ نہیں. جن چیزوں کو بھی ہم پرماننٹ کہتے ہیں وہ بھی پرماننٹ نہیں، وہ بھی جانے والی ہیں ہاتھ سے. ہاں، پرماننٹ جگہ کون سی ہے جس میں ہمیشہ رہنا ہے؟ وہ ہے آخرت کا گھر. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. وہاں جا کے انسان کو قرار آئے گا. وہاں جب رہنا شروع کرے گا تو پھر وہ خوشیاں ہمیشہ کی ہوں گی، اور وہ گھر کبھی بھی زائل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس میں اگر کوئی انسان کامیاب ہے تو اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور اگر کوئی ناکام ہے تو اس کی ناکامیوں میں بھی اور اس کے عذاب میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور دنیا کی یہ زندگی نہیں مگر ایک دل لگی اور کھیل، اور بے شک آخرت کا گھر یقیناً وہی اصل زندگی ہے اگر وہ جانتے ہوتے، یا کاش وہ جانتے ہوتے. کاش ان کو علم یقینی حاصل ہوتا کہ ہمارا اصل گھر وہ ہے. لیکن یہ بات ہم دن میں
کتنی بار سوچتے ہیں کہ یہ جس گھر کو میں نے اپنا گھر سمجھا ہے، یعنی جب بھی کوئی شخص کوئی گھر ایکوائر کر لیتا ہے، خریدنے کی بات اس لیے نہیں کرتی کہ اکثر گھر خریدے ہوئے نہیں ہیں، بس ایکوائر کیے ہوئے ہیں، پورے مالک نہیں ہیں ان کے. تو جب ایکوائر بھی کر لیتے ہیں اور اس میں رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ اس پر لوگ کتنا خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ چلو اب ایک ٹھکانہ مل گیا. لیکن اس کے ساتھ ہی جو اس کا عارضی پن ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ اسے چھوڑ دینا ہے. جب ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے پھر ہم کہتے ہیں اس کو تو نہیں چھوڑنا نا، جو چیز جہاں چاہو بنا لو کر لو، اور پھر اور دنیا مزید خریدنے لگ جاتے ہیں، مزید اس کو سجانے اور بنانے کی فکر کرنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ تو اب ہمارا ہے نا، یہ تو ہمیں کوئی نکال نہیں سکتا یہاں سے. لیکن اصل گھر تو وہ ہے جہاں سے کوئی نکالے گا نہیں، جہاں اصل زندگی شروع ہوگی. لیکن یہ سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہمیں یقین نہیں. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو تم پریفرنس دیتے ہو، اس کے لیے وقت زیادہ لگاتے ہو. اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. ہم ان گھروں کی صفائی ستھرائی، ان کو خوبصورت بنانے میں، ان کو مینٹین رکھنے میں کتنی انرجی لگاتے ہیں. کیا ہم کبھی ایک لمبی نماز پڑھ کے بھی اتنا تھکے ہیں جتنا ہم ایک کچن کے کام کے بعد تھک جاتے ہیں، یا کلیننگ کے بعد، یا اور کسی بھی گھر کے کام کے بعد؟ ایک طرف دنیا کے کام ہے ہمارے اور ایک طرف ہماری آخرت کی تیاری عبادت کی شکل میں. اس عبادت میں ہم کتنا وقت لگاتے ہیں، اس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کچھ مزید سیکھتے ہیں. دنیا کی ہر چیز کو بہتر بنانے کے لیے ہم معلومات بھی لیتے رہتے ہیں، ہم لوگوں سے ڈسکس کرتے رہتے ہیں، ہم جہاں کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں اس کی معلومات لیتے ہیں، پھر اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے اس طریقے سے اپنے پورے گھر کو سجاتے اور بناتے ہیں. لیکن اینڈ آف دا ڈے والآخرۃ خیر وابقی، اگر ہم اس کے لیے تیاری کریں، یعنی چاہے ہماری جان ہو یا ہمارا مال ہو، ہم سب اگر حقیقت میں جائزہ لیں تو ان دونوں چیزوں کا زیادہ استعمال ہمارا دنیا کے لیے ہو رہا ہے. جان بھی ہماری دنیا کے کاموں میں زیادہ لگ رہی، جسم بھی ہمارا دنیا کے کاموں میں زیادہ گل رہا ہے، اور مال بھی ہمارا دنیا کے لیے زیادہ استعمال ہو رہا ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ کتنا صدقہ کر دیتے ہیں؟ کیا اتنا جتنا ہم ساری زندگی میں خود اپنے ذات پر لگاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. زندگی کو تو چھوڑیے، ایک دن کا حساب کیجئے، ایک سال کا کیجئے کہ سال میں کتنی رقم میں نے اپنے اوپر خرچ کی اور کتنی صدقہ کی یا نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں لگائی. صحابہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر کیا نظر آتا ہے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے واقعی اس بات پر یقین کر لیا تھا کہ گھر آخرت کا، اپنا مال، اپنا وقت، اپنی ہر چیز اس کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر یاد دہانی کرواتے ہیں اَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ، کیا تم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے؟ تو دنیا کی زندگی کا سامان آخرت کے مقابلے میں نہیں مگر بہت تھوڑا، بہت تھوڑا. اس لیے ہم سب کو اس چیز کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر روز اپنی آخرت کے زیادہ قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب یوں سمجھیے کہ ایک سفر تھا جو ہم نے شروع کیا، اور ہر روز وہ سفر طے ہوتا جا رہا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ دن ہر ایک پر آئے گا، کوئی بھی اس سے بچا ہوا نہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم اپنے اجر، یعنی جو تم نے آخرت کے لیے کام کیا ہوگا اس کی جو کمپنسیشن ہے یا اس کا جو ریوارڈ ہے وہ تمہیں قیامت کے دن پورا پورا دے دیا جائے گا. یعنی جو کچھ تم نے وہاں کے لیے کیا وہ تمہارے سامنے آ جائے گا. اچھا کیا تو وہ بھی آ جائے گا، برا کیا تو وہ بھی آ جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جو آگ سے دور کر دیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کر لیا گیا تو وہی دراصل کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں. لہذا ہم سب کو ایک دن موت کے تجربے سے گزرنا ہے، وہ کتنا بھی ناگوار ہو، لیکن وہ وقت ہم سب پر آنا ہے. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کر لے گا، وہ جو تم پر مقرر کر دیا گیا ہے. الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، یعنی جس فرشتے نے ہماری جان لینی ہے آ کر، وہ بھی نامینیٹ ہو چکا ہے. اس کو پتا ہے کہ اس نے یہ کام کب، کس دن، کس وقت، کس جگہ کرنا ہے، اور جب وہ وقت آ جائے گا وہ پہنچ جائے گا اپنا کام کرنے کے لیے. ثم الى ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف سب لوٹائے جاؤ گے. اسی لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جانے والے ہیں. لوٹنے والے مطلب جدھر سے آئے ادھر ہی واپس جانا ہے. جہاں سے یہ روح آئی ہے ادھر ہی یہ روح واپس چلی جائے گی. کوئی بھی اس کو روک نہیں سکتا، اپنے کنٹرول میں کر نہیں سکتا. لیکن یاد رکھیے کہ موت کا وقت بڑا ہی تکلیف دہ وقت ہے. موت کی اپنی بے ہوشیاں ہوتی جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ. اور موت کی بے ہوشی حق کے ساتھ آئے گی. یہ ہے وہ جس سے تم بھاگتے تھے، یعنی جس کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، جس کے بارے میں سننا نہیں چاہتے تھے، جس کی خبر کے بارے میں تمہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی. اور سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے. اب ہر شخص سے اس کے اعمال کے مطابق معاملہ ہوگا. جو نیک شخص ہوگا اس کے پاس خوبصورت شکل والا فرشتہ آئے گا، جو برا شخص ہوگا اس کے پاس بھیانک شکل والا فرشتہ آئے گا. اور جو ظالم ہوگا تو فرشتے آ کر اس کو ماریں گے اور کہیں کہ آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم اللہ پہ ناحق باتیں کہتے تھے اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے. یعنی اللہ کی آیات کو، اللہ کی باتوں کو سنتے نہیں تھے. تو بہرحال انسان موت سے بھاگ نہیں سکتا، سب نے ادھر ہی جانا. کوئی نیک ہو، بد ہو، امیر ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، سب کا راستہ وہی ہے. کوئی بھی نہیں بچا ہوا، نہ کوئی پیغمبر نہ کوئی امتی. پھر جب جان لے لی جاتی ہے تو اگلا مرحلہ پھر قبر کا ہوتا ہے. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ جو کچھ میں چھوڑ کر آیا ہوں اس میں کوئی نیک عمل کر لوں، یعنی دنیا میں جا کے واپس کچھ اچھے کام کر کے آ جاؤں. ابھی تک تو میں دنیا کے بکھیڑوں میں مصروف تھا، اب مجھے تھوڑا اچھا کام کرنے کا وقت مل جائے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ھو قائلھا، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، برزخ ہے، اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے. تو یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص کو مرنے کے بعد قبر میں دفنایا جائے گا. قبر میں پھر اسی طرح تقسیم ہو جائے گی، جیسے اچھا فرشتہ اور سنگ دل فرشتہ دونوں الگ الگ لوگوں کے لیے آئیں گے. اسی طرح قبر بھی دو طرح کی ہے. نیک بخت کی قبر جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے، بہت عمدہ ہے، اور جو بدبخت ہے یا جو انسان بدکار ہے، بد عمل ہے، اس کی قبر اسی کے مطابق ہوگی. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حساب کتاب تو آخرت میں ہوگا، جنت دوزخ تو وہاں ہے، قبر میں کیسی آگ اور کیسی خوشی اور کیسی راحت. تو آپ دیکھیے قرآن مجید سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے، سورۃ غافر میں آتا ہے النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. وہ صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. فرعون کی آل کہاں ڈوب کے مری تھی،
پانی میں، جسم ان کے پتہ نہیں کہاں گھل مل گئے، ان کو بھی آگ میں پیش کیا جاتا ہے. کہاں پانی میں جسم، کہاں آگ. اللہ جو چاہے کرے. قیامت جب آئے گی تو سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، سمندروں میں آگ لگ جائے گی. اور اب بھی آپ کو پتہ ہے کہ سمندروں میں کتنے زلزلے آتے ہیں اور کتنے والکینوز پھٹتے ہیں اس سمندر کے اندر. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پانی میں ہے یا کہاں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اپنا ایک طریقہ ہے لوگوں کو جزا اور سزا دینے کا. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ابھی تو قیامت کا دن نہیں آیا تو ابھی کیوں سزا، تو یاد رکھیے کہ انسان کے اوپر 3 دور ایسے ہیں جن میں اس پر اچھے برے وقت آتے ہیں. پہلا دور دنیا کا. دنیا میں بھی انسان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے. اگر وہ آزمائش میں پار اترتا ہے تو اس کے لیے دنیا میں بھی راحتیں ہوتی ہیں، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے ہیں. پھر قبر میں ایک چھوٹا سا امتحان ہے، 3 سوال ہیں قبر کے. اس ٹیسٹ میں جو پاس ہو جاتا ہے اس کے لیے پھر قبر اچھی ہو جاتی. پھر اس کے بعد ایک آخرت کا دن ہے، اس میں پھر ایک امتحان ہے اور وہ فائنل ایگزام. اسکول میں بھی ہوتے ہیں نا، کوئی منتھلی ٹیسٹ ہوتے ہیں، کوئی سیمسٹر کے بعد ہوتے ہیں، کوئی اینول ہوتے ہیں، اور کوئی پوری ڈگری کرنے کے بعد آپ کو ایک ریزلٹ ملتا ہے. ایک ہوتا ہے نا انڈیویجلی ہر پیپر کا ریزلٹ مل رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹرم پوری کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے، یہ ایئر کا ریزلٹ آپ کو مل جاتا ہے، اور پھر 4 سال کے بعد سارا جو کچھ آپ نے کیا اس کا امتحان ہوتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ بہت حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ایک ایک پیپر میں کون سا گریڈ لیتے ہیں، پاس ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، 1 سال میں پاس ہوتے ہیں یا فیل ہوتے ہیں، تو اس پر آپ کی فائنل ڈگری کا انحصار ہوتا ہے. تو اسی طرح چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ پہلے بھی ہیں اور اس کے مطابق یہاں جزا سزا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں ہر جگہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبح و شام آل فرعون آگ پہ پیش کیے جاتے ہیں. اور قوم نوح کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ پانی میں غرق کیے گئے اور پھر آگ پر پیش کیے گئے. اغرقوا فادخلوا نارا، ڈوب کے مرے تھے لیکن ادخلوا نارا، آگ میں داخل کیے گئے. تو قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت ہوگی اس دن کیا حکم ہوگا؟ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، آج آل فرعون کو شدید ترین عذاب میں داخل کرو، یعنی آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ سخت ہوگا. تو قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے. یہ کافر اور منافق کے لیے آگ کا گڑھا ہے، مومن کے لیے ایک باغ ہے. قبر کا عذاب کئی گناہوں پہ وارد ہوا ہے، جن میں قرآن کو چھوڑ دینا، نماز چھوڑ کے سوتے رہنا، نماز نہ پڑھنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، بدکاری کرنا، زنا، لواطت کرنا، سود خوری اور قرضہ واپس نہ کرنا، قرضہ واپس نہ کرنا لے کے، اور اسی طرح کے کچھ اور گناہ بھی ہیں. اور جو نیک عمل انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دلاتے ہیں وہ اعمال ہیں جو خالص اللہ کی خوشی کے لیے کیے گئے ہیں، اور ان میں اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنا، یعنی دعا کرنا، سورۃ الملک کی تلاوت کرنا. ہر روز رات کو یہ سورت پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ بھی عذاب قبر سے بچانے والی. اسی طرح جو شخص شہید ہوتا ہے اس کا بھی قبر کا حساب نہیں ہوتا. جو اللہ کے راستے میں پہرا دے، جو جمعے کے دن فوت ہو جائے، جو پیٹ کے مرض میں مر جائے، اور اسی طرح کچھ اور لوگ بھی عذاب قبر سے یا فتنہ قبر سے محفوظ رکھے جاتے ہیں. قبر میں کافر اور مومن سے سوالات کیے جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں اور اسے اٹھا کے بٹھاتے ہیں. اب ایک تو وہ تھے جو روح لے کے چلے گئے، ان کے پاس ایک کفن بھی ہوتا جو روح لینے آتے، تو روح نکال کے کفن میں لپیٹتے اور لے جاتے ہیں. پھر جب انسان قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو وہ روح دوبارہ واپس ڈالی جاتی ہے انسان کے اندر. میت کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے. فرشتے کہتے ہیں تیرا رب کون تھا؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ. مومن کہتا ہے. وہ پوچھتے ہیں تیرا دین کیا تھا؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام تھا. وہ پوچھتے ہیں یہ کون آدمی ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا؟ وہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ کہتے ہیں تجھے کیسے علم ہوا؟ یہ سب باتیں تمہیں کہاں سے پتہ چلی؟ وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا، اس کی تصدیق کی، اس کو سچ مانا. پھر آسمان کی طرف سے ایک پکارنے والا پکار کے کہتا ہے میرے بندے نے یقیناً سچ کہا، اسے جنت کا بستر بچھا کر دو،
اسے جنت کا لباس پہناؤ، اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو. پھر کافر کے پاس اسی طرح فرشتے آتے ہیں، اسے اٹھاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور پھر اس سے حساب کتاب کرتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. جب وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون تھا، کہتا ہاں لا ادری، مجھے نہیں پتا کون تھا کون. پھر اسی طرح وہ دین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ایسا ہی جواب دیتا ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے ہیں تو پھر ویسا ہی جواب دیتا ہے. تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے اس نے جھوٹ کہا، اسے آگ کا بستر بچھا کے دو، آگ کا لباس پہناؤ، اس کے لیے دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو. اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں نہ تو نے پڑھا نہ تو نے سمجھا، لا تلیتا ولا دریتا، کچھ پڑھ لکھ کے تم نے کام نہیں کیا. بہرحال جب تک اللہ چاہے گا کوئی قبر میں رہے گا. ہم تو قبر کے پاس سے ایسے ہی گزر جاتے ہیں نا جس سے کوئی بات ہی نہ ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس وقت ہمیشہ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے اور اپنے لیے بھی کرنی چاہیے. پچھلے دنوں ہماری ایک بہت ہی عزیز دوست ہے، وہ قبرستان گئی، ان کسی عزیز کی ڈیتھ ہو چکی ہے، تو وہ اس کی قبر پہ ہر مہینے تقریباً یا کبھی کبھی جاتی ہیں. تو کہتی ہے کہ میں جاتی ہوں، راستے میں قرآن وغیرہ پڑھتی جاتی ہوں، پھر وہاں جا کر دعا کرتی ہوں اور مردوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں. تھوڑا میرے دل کو تسکین سی ہوتی، پھر میں گھر آ جاتی ہوں. کہتی اس دفعہ جب میں گئی تو اپنے جو عزیز کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں نے دعا شعا کی، سب کچھ کیا. تو جب میں آنے لگی تو مجھے ایک آواز آئی، آواز آ رہی، اور آواز کیا تھی؟ یہ سورۃ الملک کی آیت تھی، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، کہ کاش ہم سن لیتے یا ہم سمجھتے ہوتے تو آج ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے. فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے، پہچان لیں گے ان کو. تو جہنم والوں کے لیے بہت ہی، یعنی ان کے لیے دوری ہے، لعنت ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو ضائع کیا. بہرحال وہ کہتی ہے کہ وہ سورت کی آیت کیا تھی، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم سنتے اور سمجھتے، آج ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. کہتے میں نے سمجھا کہ یہ ایسے ہی مجھے کوئی وہم ہے. کہتے لیکن پھر میں نے غور کیا، پھر میں آہستہ آہستہ اس قبر کے پاس بھی جہاں سے آواز آ رہی، اور کہتی کہ میں اس سے پہلے میں نے اپنے میاں سے کہا آپ کو بھی آ رہی ہے؟ وہ ذرا ایسے پرے ہٹ کے کھڑے تھے سڑک کے طرف نا، اور یہ قبر کی طرف. تو ان کا نہیں، مجھے تو نہیں آ رہی. ان کا اچھا وہ سامنے ایک گاڑی کھڑی، جا کے دیکھے اس نے تلاوت تو نہیں لگا رکھی کہ مجھے وہم پڑ رہا ہو. وہ گئے دیکھا تو گاڑی بند تھی، کوئی بندہ بھی نہیں تھا اس میں، کوئی آواز نہیں تھی وہاں سے. پھر واپس آئے، پھر آواز آ رہی. تو یہ بہت پریشان ہوئی کہ یہ کہتی میری تو ٹانگیں کانپنے لگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہتی اس کے بعد اس نے یہ آیت پڑھی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس ہماری سفارش کرے، یعنی اللہ کے پاس. مراد یہ تھی کون ہماری دعا کرے. کہتے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی. خیر میں نے وہاں کھڑے دعا کی اور اس کے بعد میں گھر آ گئی. گھر آ کے پھر بہت پریشان ہوئی. میں نے کسی مولوی صاحب کو انہوں نے فون کیا، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کیونکہ شاید ان کو ترجمہ نہیں آتا تھا. پھر اتفاق سے جب میں آئی یہاں تو مجھے کہنے لگی کہ مجھے یہ بتائیے یہ کیا آواز تھی اور اس کا مطلب کیا ہے اور یہ سب اس میں کیا حکمت ہے. تو میں نے کہا کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جو آیت کا مطلب ہے اس کا یہ ہے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے، آج ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. اور پھر جو دوسری بات تھی، کون ہے جو ہمارے لیے سفارش کرے اللہ کے پاس مگر اسی کے اذن سے. کہتی ہے میں نے اس قبر سے اس کا نام نوٹ کیا، نام مجھے بھی بتایا، میں بولوں گی نہیں اور نہیں بتانا چاہیے. کہتے ہیں کہ وہ جب اس کی ڈیٹ آف دفن میں نے دیکھی اور ڈیٹ آف برتھ دیکھی تو وہ تقریباً شاید 28 سال کی لڑکی تھی یا کوئی ایسے 20s میں تھی، ارلی 20s میں، اس طرح سے یعنی ینگ لڑکی تھی، اور مسلمانوں والا نام تھا اس پر. تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھیں کہ اتنا کلیئر میسج ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا بہ، تو یہ ان کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور اگر ہو سکے تو جا کے ان کے گھر والوں کا پتہ کریں، ان کو بتائیں، وہ اس کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کریں یا کچھ بھی کریں، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہتی میں گئی ان کے آفس میں قبرستان، وہ ایک دفعہ نہیں تھا، پھر دوسری دفعہ گئی، پھر دیکھا وہ مل ہی نہیں رہا تھا. آخر ایک دن کھلا مل گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس نمبر قبر کے گھر کا ایڈریس چاہیے. تو کہنے لگے ہمارے پاس نہیں ہے.
کہتی میں پھر چپ ہو گئی کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں ان کو. حالانکہ وہ کہتی ہے کہ ہوتے ہیں ڈریسز، کیونکہ ہمارے عزیز کا ہمیں ہر دفعہ خط آ جاتا ہے کہ شاید نیو ایئر ہے، کرسمس ہے، کون سا موقع ہے. کب آتا جی فلاورز کے لیے پیسے دیں یا قبر ٹھیک کرنے کے لیے، آئی ڈونٹ نو کس کس چیز کے لیے. تو کہتی ہے کہ یہ وہ کیسے لکھتے ہیں، وہ بھی تو ایڈریس ہوتا ہے تو بھیجتے ہیں نا. تو میرے تو اپنے دل پہ بڑی تکلیف گزری. میں نے کہا کہ جو اندر ہوتا ہے اس کا حال کس کو معلوم؟ اس کی قبر باغ ہے یا جہنم کا ایک ٹکڑا ہے، کیا ہے؟ اب کس کو ہوتا ہے عذاب قبر؟ مثلا چغلی کرنے والے کو، غیبت کرنے والے لوگوں کی پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرنا، پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا، یعنی پاکیزگی طہارت کا خیال نہ کرنا، پھر اسی طرح حرام کام کرنا، غلط کام کرنا. اور یہ جو ابھی انہوں نے بھی اس آیت پڑھی کہ لو کننا نسمع او نعقل، کاش ہم سن لیتے، سنتے تو صحیح کہ یہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، او نعقل ہم کچھ سمجھتے تو صحیح کہ دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، کیوں آئے ہیں ہم اور کیا کر کے جانا ہے ہمیں، تو ہمارا یہ انجام نہ ہوتا. ہم اس دن کی طرف سے، اس گھر کی طرف سے، اس قبر کی طرف سے آنکھیں بند رکھتے ہیں، ہم سننا بھی نہیں چاہتے. ہم ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات بھی بتا دی کہ وہاں کیا ہونے والا ہے. عقل مند ہے وہ جو سنے سمجھے اور اس کے مطابق تیاری کرے اس دن کی. جب دنیا کے کسی کام سے تھکے تو فوراً یاد کرے کہ میں نے آخرت کے لیے بھی تھکنا ہے. یہ نہیں کہ سارا دن کھڑے ہو کے کام کیا اور جا کے بیٹھ کے نماز شروع کر دی، نیچے بیٹھ گئے یا کرسی پہ بیٹھ گئے. نہیں، آپ اتنا کام کریں جس کے بعد آپ کی نماز متاثر نہ ہو، اور باقی کام بعد میں کریں. اور کتنا ہی ہم کاموں کی وجہ سے ڈیلے کرتے 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 نماز آخری ٹائم پہ لے جاتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں. حالانکہ قبر میں تو نماز جو ہے وہ حفاظت کرے گی. سر کی طرف سے قرآن آ جائے گا، ایک طرف سے نماز، ایک طرف سے صدقہ خیرات، پاؤں کی طرف سے کچھ اور نیکیاں. اور جیسی جیسی کسی کی نماز کی کوالٹی ہوگی اسی کے مطابق اس کی جزا بھی ہوگی. اب کیا ہوگا؟ قبر کا عرصہ گزر گیا، اب قیامت کا دن آ جائے گا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. اور جب سور میں پھونکا جائے گا اس دن کسی کے درمیان کوئی رشتہ داری رہے گی نہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. جو ہم سے جدا ہو رہے ہیں بس وہ ہو گئے جدا. اب ملاقات تو وہ جب اللہ جنت میں لے جائے وہاں پر پھر صحیح طور پر ہوگی، یا جو اللہ کے خاص نیک بندے ہیں جن کی کچھ صفات ہے وہ عرش الہی کے سائے تلے جمع ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. باقی تو کوئی کسی کو پوچھے گا بھی نہیں. لا يسأل حمیم حمیما، جگری دوست، دلی دوست بھی کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. کوئی رشتہ داری باقی نہیں رہے گی، انساب باقی نہیں رہیں گے، اور کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں. اور پھر قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کے بارے میں ہمیں وضاحت سے بتاتے ہیں کہ وہاں کیا کچھ ہونے والا ہے. پھر قیامت کا دن ہوگا، قبریں اکھاڑ دی جائیں گی اور قبروں کے اندر سے جتنی تہیں تھی وہ بھی کھول دی جائیں گی اور انسان دوبارہ بن کے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. یوم البعث اس کو کہتے ہیں. اس دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا اس نے پہلے کیا کیا، بعد میں کیا کیا. اس کے بارے میں قرآن پاک میں آتا ہے علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر شخص کو پتا چل جائے گا اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا، کون سا حکم کر لیا تھا، مان لیا تھا، اور کون سا ابھی نہیں مانا تھا. بہرحال قیامت کا دن پھر ایک بہت ہولناک دن ہے، تکلیف دہ دن ہے. اس دن لوگ سب کے سب ایک جگہ پر اکٹھے کیے جائیں گے. وَيَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا. اور جس دن تم دیکھو گے کہ ہم متقی لوگوں کو رحمان کی طرف مہمان کی طرح اٹھا کھڑا کریں گے، اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانک کے لے جائیں گے، پانی بھی نہیں ملے گا کوئی. وہ دن ہوگا کہ جب ہر ایک کو اس کی نیکی کا بدلہ دیا جائے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون. جو نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بدلہ ہے، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے، کوئی ڈر نہیں ہوگا ان کو.
اور جو برائی لے کر آئے گا تو ان کے چہرے آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے. نہیں تم بدلہ دیے جا رہے مگر اسی کا جو تم کرتے رہے. تو اصل میں تو ہمارا عمل دیکھا جائے گا. کچھ لوگ اس دن اوندھے منہ اندھے بہرے ہو کر اٹھائے جائیں گے اور ان پر آگ جب دھیمی ہونے لگے گی پھر بھڑکا دی جائے گی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ سب مخلوقات کو جب بلائے گا, سور پھونکا جائے گا, تو سب اس حال میں ڈرے ہوئے آئیں گے کہ جیسے کوئی نشے میں ہو. اور پھر مومن کو تو وہ دن بہت چھوٹا لگے گا, نماز کے وقت اتنا, لیکن کافر کے لیے وہ دن بہت لمبا ہو جائے گا اور سب کھڑے ہی کھڑے ہوں گے, اور اس میں بھی دھوپ سر پہ ہوگی اور گرمی اور پسینہ اور نہ کچھ کھانے کو نہ کچھ. استغفر اللہ. آپ دیکھیے کہ تھوڑا سا بھی اگر کسی اسٹیڈیم میں زیادہ لوگ ہو جائیں کہیں تو اتنی گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے کہ نکلیں گے کیسے یہاں سے. کہاں یہ کہ اولین و آخرین سارے کا سارا مجمع وہاں اکٹھا ہوگا. پھر اس کو جہنم لائی جائے گی. وجیء یومئذ بجہنم, جہنم کھینچ کے لائی جائے گی. 70,000 لگامیں ہوگی اس کی, اور ایک نکیل کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے. اور اس جہنم کو جب کافر دیکھے گا تو تمنا کرے گا, یا لیتنی کنت ترابا, کاش میں مٹی ہو جاتا, میرا حساب نہ ہوتا. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دیا جائے گا. آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور سجدہ کریں گے اور اللہ کی تعریف کریں گے ایسے الفاظ میں جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر لوگوں کا حساب شروع کریں گے, اور حساب جب شروع ہوگا تو سب صف بنا کے آئیں گے, لائن میں ہوں گے. ادھم رش شور ہنگامہ اس طرح کچھ بھی نہیں ہوگا. لا تسمع الا ہمسا, کوئی کسی سے ڈسکس نہیں کر سکے گا, ہر ایک کا اپنا اپنا حساب ہو. دنیا میں تو آپ دیکھیں جب کسی کا کوئی ٹیسٹ وائوا وغیرہ ہوتا ہے تو لوگ بیٹھ کر باہر آپس میں ایک دوسرے سے سوال جواب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہاں کوئی کسی سے بات بھی نہیں کر سکے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں, ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے اس کی جو وہ کیا کرتے تھے. بہرحال جو مومن ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا اور اس کو معاف کر دے گا. سب سے پہلے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ہو, اور امت میں سے بھی سب سے پہلے شہداء علماء وغیرہ کا ہوگا. استغفر اللہ. پھر اس کے بعد حقوق اللہ میں سے نماز سب سے پہلے, اور حقوق العباد میں سے خون کے مقدمے سب سے پہلے نپٹائے جائیں گے. صحیفے ہر ایک کے ہاتھ میں دے دیے جائیں گے اور ان کو تولا جائے گا, ان کا وزن کیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا. پس جو شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. لیکن جس شخص سے اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا جائے گا تو عنقریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا اور بھڑکتی آگ میں جا گرے گا. تو بہرحال ہمارا نامہ اعمال ہر چیز سمیٹے میں ہوگا. مثلاً آج کی یہ مجلس بھی اس میں ہوگی, جو ہم نے بولا سنا کیا سب کچھ, ہر ایکشن وہاں محفوظ ہے, کوئی بھی دیکھ کے جھٹلا نہیں سکے گا. پھر میزان, اعمال نامے اب تولے جائیں گے, اور وہ بھی بڑا ہی ڈرنے کا وقت ہوگا کہ کس کا کیا نکلتا ہے, اسکیل پر کیا ریڈنگ آتی ہے. ہر شخص ڈرا ہوا ہوگا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا, اس کو تو مرضی کی زندگی مل جائے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ, جس کے پلڑے ہلکے ہوئے اس کا ٹھکانہ گہری کھائی, اور آپ کیا جانے کہ یہ کیا چیز ہے, وہ ہے بھڑکتی ہوئی آگ. بہرحال میزان میں دو چیزیں بڑی بھاری ہیں, ایک سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اور الحمدللہ تملأ المیزان, اور دوسرے اچھا اخلاق, لوگوں سے اچھی طرح معاملہ کرنا. تو یہ حشر کے میدان میں ان لوگوں کو فائدہ پہنچے گا جو دنیا میں کثرت سے ذکر کرتے ہیں,
تو اپنے آپ کو ذکر کی عادت ڈالیے. خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. اب جن لوگوں کے نام اعمال بھاری ہوں گے اور ان کو حساب آسان ہو جائے گا، ان کو جنت کی خوشخبری مل جائے گی، وہ تو اطمینان سے ہوں گے. اور پھر باقی جو لوگ ناکام ہو جائیں گے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جائے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پیے گی. نہر کوثر جنت کی نہر ہے. اس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے اور اس کا پانی موتیوں پر بہ رہا ہوگا. اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے شیریں ہوگا. اس کے اوپر 2 پرنالے گر رہے ہوں گے. جو جنت سے پانی لا کے اس میں ڈالے گی تو اس کا پانی ختم نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ حوض کوثر پہ نہیں جا سکیں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو آپ کے بعد دین میں نئے طریقے ایجاد کرنے والے تھے، الٹے پاؤں پھر جانے والے تھے. اب مومن کا امتحان ہوگا. حوض کوثر کا پانی ہو گیا، اب مومن کا امتحان ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی سجدے کے لیے کہیں گے کہ جھک جاؤ. کچھ لوگ جھک جائیں گے لیکن کچھ نہیں جھک سکیں گے. جو دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تو بھلے ان کی اور بہت نیکی ہوگی، اس کی وجہ سے ان کا نام اعمال بھاری ہوگا، لیکن چونکہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوگی لہٰذا باقی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں گی. پھر انسان پل صراط پار کرے گا. پھر اس کے بعد کچھ لوگ تو صحیح نجات پا کے گزر جائیں گے کیونکہ ان کو پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے، اور کچھ لوگ کٹ کے نیچے گر جائیں گے. دونوں میں فرق کس چیز کا ہوگا؟ عمل کا. بالکل. پھر جو جہنم میں گریں گے تو جہنم کی آگ تو بہت ہی سخت ہے. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اور بلا شبہ ضرور اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے. یعنی جہنم اس دن سب کے وعدے کی جگہ ہے. اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک گروہ تقسیم کیا جا چکا ہے. بہرحال کچھ لوگ جنت میں اور کچھ لوگ جہنم میں پہنچ جائیں گے. اور جنت میں پہنچنے کے لیے آپ دیکھیے کہ پل صراط پار کریں گے اور پل صراط پہ بالکل اندھیرا ہوگا. وہاں ہر ایک کے پاس روشنی ہوگی صرف اپنے اعمال کی. پھر جب پل صراط پار ہو جائے گا تو ان کے دلوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف میل یا حسد جو کوئی بھی چیز تھی اس کو دھویا جائے گا، اچھی طرح مہذب کیا جائے گا، صاف ستھرا بنایا جائے گا. اس کے بعد ان کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا. اب جنت میں جانے سے پہلے یہ صفائی کہاں ہوگی؟ ایک پل پر ہوگی، اس کو قنطرہ کہتے ہیں. وہاں ان کے سینوں میں ایک دوسرے کے خلاف اگر کوئی بدگمانی تھی یا کوئی نفرت تھی وہ سب نکال دی جائے گی، کیونکہ وہ بھی جنت والے ہیں، اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں پہنچے. دوسری طرف جنت والے جنت میں جا کر نعمتوں کو انجوائے کریں گے. الا عباد اللہ المخلصین اولئک لہم رزق معلوم. مگر اللہ کے خاص بندے یہی ہیں جن کے لیے مقرر رزق ہے، کئی قسم کے پھل اور وہ عزت بخشے گئے ہیں. نعمت کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان پر صاف بہتی ہوئی شراب کا جام پھرایا جائے گا جو سفید پینے والوں کے لیے بہت عمدہ ہوگی، جیسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے انڈے ہو. یعنی کہ وہاں کے جو جنت کی عورتیں ہیں ان کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یعنی خوبصورت ہوگی. پھر اسی طرح باقی نعمتیں بھی مومن جہاں چاہے گا گھومے گا پھرے گا. جنت میں پہلا کھانا جو ہے وہ مچھلی کے جگر کا ٹکڑا ہوگا اور سلسبیل کے چشمے سے پانی ہوگا. جنتی آپس میں ملاقاتیں کریں گے. ہر جمعے کے دن لوگ بازار کی طرف جائیں گے، ان کے چہروں، کپڑوں اور گھروں میں مست خوشبو بھر جائے گی. اس سے ان کے حسن و جمال میں اور اضافہ ہو جائے گا. جب وہ گھر والوں کے پاس واپس آئیں گے تو گھر والے کہیں گے تو آپ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے. پھر وہاں اللہ کا دیدار ہوگا. اور اللہ کا دیدار کیا ہے؟ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ. جنہوں نے اچھا کیا ان کے لیے اچھا انجام اور زیادہ. یہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اللہ کا چہرہ. اللہ کا چہرہ دیکھیں گے اور جب اس کو دیکھیں گے تو جنت کی ہر نعمت بالکل ہیچ ہو جائے گی. اور یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ انہی لوگوں کے لیے وہاں بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا جو دنیا میں جمعے کے دن کو خاص اہمیت دیتے ہیں. یاد رکھیے کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضامندی ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے گا، اور جو ہم سب کی بہت بڑی خواہش ہونی چاہیے.
جنت اور جہنم میں جب لوگ پہنچ جائیں گے تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. اس کے بعد نہ کوئی جنت والا مرے گا اور نہ کوئی جہنم والا. اللہ تعالیٰ ہمیں برے انجام اور برے عذاب سے بچائے اور آخرت کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم وہ کام کریں جو اللہ کو راضی کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک آپ سے سوال جی پوچھیے. حقوق البات کے بارے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب پل پہ سے گزریں گے جنہوں نے جن پہ زیادتیاں کی ہوئی حقوق البات کا حساب کتاب کرنا. ایک تو پہلے ہو جائے گا جب اعمال نامے تول لے جائیں گے. اچھا. لیکن تھوڑا بہت جو دل میں رہ جاتا ہے نا، یعنی اس کے بھی اب عمل اس کے بھی اچھے، اس کے بھی دونوں ہی جنت کا رستہ لے رہے ہیں. یعنی کمی کوتاہی ہوئی، اس نے بھی کی اس نے بھی کی، برابر ہو گیا معاملہ. ٹھیک ہے نا. ایک ہی طرف سے جس کی تو کوتاہی زیادہ ہوگی اس کے پاس تو کچھ نہیں رہے گا، وہ تو آگے جا ہی نہیں سکے گا. اچھا وہ نہیں جا سکے گا. لیکن جن کے تھوڑی بہت کمی بیشی دونوں طرف سے ہے وہ وہاں جا کے حساب صاف کریں گے کل طرح پر. جی لیکن اگر میرا خیال ہے دنیا نے اپنا معاملہ صاف کرنے کو معاف کر دیں گے تو ان کو عرش کی سائیکل جگہ ملے گی نا. جی ہاں جیسے کہ وہ قیامت کے جی ہاں وہاں پہ بالکل ختم کرنے معاملے کو دنیا میں ہی ایک دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے اور ایک دوسرے سے دل صاف کر لینے چاہیے، کیونکہ دنیا میں اگر قانون کا خزانہ بھی کسی کے پاس ہے نا وہ بھی ختم ہونے والا ہے. خصوصاً مال کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگیاں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور کوئی چیز عورتیں قبروں میں جا سکتی ہیں قبرستان عبرت کے لیے قریب جا کے سڑک پہ کھڑے ہو جائیں قریب، لیکن ہر وقت بہت زیادہ نہیں جانا چاہیے. کبھی کبھار جا سکتے جن کی آپ بات کر رہی ہیں تو وہ تو گھر میں رہ کے بھی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. مغفرت کی کر سکتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جا کے دیکھتا تو اپنی آخرت یاد آتی کہ ہم نے بھی یہاں آنا ہے. اور دیکھیے ہمارے لیے سب کے لیے میں ہر میسج اگر ہم سب بھی ان کے لیے دعا کریں ہم بالکل اللہ تعالیٰ ہم سب ایسی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کو دکھا دیتا ہے تاکہ باقی لوگ بھی سبق حاصل کریں. اس طرح ہمارے پیرنٹس ہیں، ان کی وفات ہو چکی ہے، بیک ہوم میں ہے. جی تو اب جیسے ہم یہاں سے پاکستان جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم ان کی قبروں پہ جا کے دعا مانگ. چلے نہیں کوئی حرج نہیں، کبھی کبھار جا سکتے ہیں. میرے والد کی ڈیتھ ہوئی تھی کوئی 8 سے 18 سال پہلے، تو ہر سال ان کی قبر پر مٹی تو ڈلواتی جاتی تھی. تو ابھی کچھ پچھلے ہفتے کی بات ہے، 2 ہفتے پہلے کی بات ہے، میری والدہ گئی تھی اس آبائی گھر میں جہاں پر میرے والد کی قبر. تو کہتے کہ جب ہم نے دفنایا تھا، بھائی بھی تھے میرے، امی بھی تھی، 2 بھائی تھے، امی تھی. تو اس وقت وہ بہت ترتیب سے قبرستان تھا تو ہم پہنچ جاتے تھے فوراً، قبر پتہ چل جاتی. کہتی اس دفعہ ہم اتنا چلے قبرستان میں ہمیں قبر ہی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اس کے آس پاس آگے پیچھے دائیں بائیں قبریں. دوسرا یہ کہ جو انہوں نے نام جس چیز پہ لکھا تھا بارش پڑ کے وہ نام بھی تھوڑا سا ہلکا ہلکا رہ گیا تھا اور مٹی بھی کافی ہٹی ہوئی تھی. میں سوچ رہی تھی اس وقت، امی سے میری بات ہوئی کل پرسوں، تو امی تفصیل بتا رہی، تصویر تو مجھے بھیجی انہوں نے میرے والد کی قبر کی، لیکن جو وہ ڈسکرپشن دے رہی تھی تو میں نے کہا کہ جب ہم لوگ بھی نہیں ہوں گے، یعنی میرے بھائی بھی نہیں ہوں گے جب دنیا میں، تو ان کی قبر تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا. اچھا میری پھوپھی جب فوت ہوئی تو ان کی بڑی خواہش تھی کہ بھائی کے قریب دفن ہو. اچھا قبرستان میں پتہ کیا تو جگہ نہیں تھی. اتفاق اسی شام اتنی آندھی چلی کہ ایک بڑا درخت وہاں سے اکھڑ گیا، تو اس جگہ پہ میری پھوپھی کی قبر بنی میرے والد کے پاؤں کی طرف، لیکن اس پر کوئی نشان وغیرہ کچھ نہیں لگایا تھا. اب جب ان کے بچوں سے اور ان کے بچوں سے، یعنی بچوں کے بچوں سے پوچھا، ان کسی کو بھی نہیں پتا تھا کون سی قبر. مجھے یاد ہے میں جب 6ٹھی جماعت میں تھی میرے دادا کی وفات ہوئی تھی، تو ہم لوگ کبھی کبھار چلے جاتے تھے دادا کی قبر پر، اور ہمیں پتا تھا کہ یہاں آ کے رکتے ہیں، یعنی سڑک کے بس تھوڑے سے ساتھ سامنے ہی، یوں اندر جاتے تھے، 1-2 قبریں چھوڑ کے تیسری چوتھی قبر اس طرح تھی. میں سوچ رہی کہ آج میرے والد نہیں ہے نا، میری پھوپھی بھی نہیں ہے، اگر میں اپنے بھائیوں کو پوچھوں کسی کو بھی کہ دادا کی قبر کہاں ہے، یقین مانے کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. جب ہم چھوٹے تھے ہم پھر بھی جاتے تھے، میرے والد جاتے تھے ہمیں لے کر، اور مقصد کیا ہوتا تھا کہ ان بچوں کو یاد رہے، پتہ چلے کہ بھی ادھر آنا ہے. اور میرے دل پہ اتنا گہرا اثر ہوتا تھا میں بتا نہیں سکتی آپ کو، کیونکہ ہم نے آنکھ کھولی تو دادا کو گھر میں دیکھا، اور کئی سال دادا کو گھر میں دیکھا، ان سے محبت بھی تھی، ان کی خدمت بھی کرتے تھے،
اور وہ ہر وقت ذکر کرتے، دعائیں مانگتے، راتوں کو نمازیں پڑھ لیتے تھے. تو ہم بھی اسی کمرے میں تھے. یعنی میرا بیڈ جو تھا وہ دادا کے کمرے میں تھا. تو جب وہ فوت ہوئے تو بہت زیادہ ہمیں دکھ اور غم، میں تو رونا ختم ہی نہیں ہوتا تھا. اب وہ جب ان کو دفنایا تو پھر مجھے ہوتا تھا کہ چلیں جا کے دیکھتے، اور میں اسے دیکھتی رہتی تھی قبر کو کہ میرے دادا اس کے اندر، اس مٹی میں آنا، اس زمین میں آنا. ایسا چھوٹے ہوتے اثر بہت ہوتا ہے، بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں ڈھیٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ زیادہ سے زیادہ کوئی جاتا بھی ہے تو ایک جنریشن، سیکنڈ جنریشن بھی نہیں جاتی، تھرڈ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون کہاں ہے. اور پھر انہیں قبروں کو پھر اکھیڑ دیتے ہیں، ہڈیاں اٹھا کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اس میں نئے بندے کو ڈال دیتے ہیں. کیا درتا ہے، قبریں بنتی جاتی ہیں. وہ قیامت کے دن سارے اٹھیں گے. ایک خبر سے 70 مردے اٹھیں گے، یہ صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے اسی طرح الگ کر کے پھر ایک ہی خبر میں سب. اب جنت البقیع جو بقیع غرقد ہے جو مدینہ کا قبرستان ہے، 1400 سال سے اس وقت لوگ دفن ہو رہے ہیں، اب بھی دفن ہوتے ہیں وہاں. ہر خبر میں 70 انہوں نے وہ ایریاز مقرر کیے ہوئے کہ اتنے سال اس پہ گزریں گے تو پھر اس جگہ کو دوبارہ اکھیڑیں گے. وہاں تو کوئی قطرے شطرے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر اس کو پھیڑ دیتے. پتہ نہیں ہم کس زمین میں ہوں. تو صرف جو عمل ہے نا اچھا انسان کا، بس اسی روشنی، یعنی کہ وہی ساتھ ہوگا انسان. اب دیکھیے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا تو ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے آپ کو سلام کیا. پھر کہا اللہ کے رسول کون سا مومن افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا. انہوں نے کہا کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرے اور اس کے بعد کے مرحلوں کے لیے اچھی سی تیاری کرے، یعنی اس کو سنجیدگی سے لے اور یہ سوچے یہ میں صدقہ کر رہی ہوں، کسی پہ احسان نہیں، میں تو اپنی قبر کی روشنی کے لیے کر رہی ہوں، آخرت کے لیے کر رہی ہوں. اور پھر فرمایا یہی عقل مند ہے. پھر اسی طرح جب انسان وہاں پر جا کر کہے گا نا کہ اللہ مجھے واپس بھیج دے، تو واپس نہیں آ سکیں گے. آج کتنی خوش قسمتی کہ آج دنیا میں ہے ہم. اچھا اسی طرح نماز ہم اچھے سے پڑھیں، یہ سوچ کے کہ یہ اس وقت کی آخری نماز ہے، نہ یہ وقت دوبارہ آئے گا، یا نہ یہ والی نماز میں نے دوبارہ پڑھنی ہے، ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے ایک نماز، تو میں اس کو اچھے سے پڑھ لوں. پھر اسی طرح دنیا کی چیزوں میں کم سے کم پہ گزارا کرنا سیکھیں ہم سب. برتن، کپڑا، جوتے، بیگ، ہر چیز اتنی ہو جو ضرورت کی ہے. چلو کچھ گھر پہننے کے لیے، کسی شادی پارٹی میں پہننے کے لیے، کوئی سردی کوئی گرمی کا، بس بلا ضرورت ان چیزوں پہ پیسہ خرچ کرتے جانا اور آخرت کے لیے کچھ بھی نہ کمانا، یہ خسارے کی بات ہے. ایک بات میں نے آپ سے پوچھی جی کہ جنت میں جانے کے لیے یا اللہ جس سے راضی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، جی اس کو دیکھے اور وہ خوش ہو جائے. جی شوہر، یہ میں آپ سے پوچھنا تھا کہ آج کل کا وہ زمانہ تو ہے نہیں کہ اب شوہر کو خوش رکھنا کہ وہ بالکل ہی خوش رہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنا، اللہ بھی راضی. ہاں دیکھیے جو جائز خواہش ہے نا وہ تو پوری کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی ناجائز مطالبہ ہے اللہ نے جس سے منع کیا ہے تو اس پر اگر وہ ناراض ہو تو کوئی بات نہیں، وہ راضی نہیں ہے تو پھر اس پر کوئی بات نہیں. لیکن جس چیز پہ اللہ بھی راضی ہے اور اس کا بھی جائز مطالبہ ہے، جائز خواہش ہے، تو وہ پوری کرنی چاہیے. اگر وہ اس پہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں کوئی نہیں فرق پڑتا، کیونکہ آپ نے اپنے طور پر اپنے محنت سے یا اپنی کوشش سے اپنا حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا. ایک بات مجھے پوچھنی ہے آپ سے، جو سب کا خیر کے معاملے میں اپنے بتایا نا، جیسے ہم جو کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نیت کیا کریں؟ ماں باپ کے لیے، جی ماں باپ کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی کوئی بہت ہو چکا ہے اس کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. آپ تو شروع کر کے اور جہاں تک اتنی تھوڑی سی رقم ہے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے نا. دیکھیے وہ تو ایک کھجور بھی اگر کوئی دیتا ہے نا، آپ نے فرمایا کہ کھجور کا ٹکڑا دے کے آگ سے بچو، نہیں ہے زیادہ تو یہ نہیں کہا گیا کہ پہاڑ خرچ کرو. نہیں یعنی کہ سب کو یاد کر لینا. ہاں تو ٹھیک ہے، ایسا بھی کر سکتا ہے. تو سوال میرا بھی، ہاں جی ضرور. قضائے عمری کی جو نمازیں ہیں اس کے بارے میں کیا مطلب وہ دیکھیے نماز تو یا پڑھنی جی چاہیے؟ نماز تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے اوپر فرض کی ہے. جب وقت چلا گیا تو بس صرف اس صورت میں جیسے سو گئے یا کچھ بھول گئے تو جب یاد آئے تو اس کو پڑھ لیں.
لیکن یہ جو جس کا یاد ہی کچھ نہیں اور پتہ ہی نہیں، تو اس پر توبہ استغفار کرے اور زیادہ زیادہ نوافل، یعنی کہ اب کی نمازوں کی پوری پابندی اور اچھی طرح ان کو ادا کرنے کی فکر کرے. اور والد کی فوت ہونا، ان کی قضا نمازوں کا کیا کوئی کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتا. نہیں پڑھنا نہیں، کیا اس کی کوئی قضا ہو سکتی؟ یعنی کفارہ، یعنی کوئی صدقہ ویسے ہی کرتے رہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ان کی طرف سے. دوسرا، جیسے مجھے وراثت میں جو ملا، کیا میرے پہ فرض بنتا ہے کہ میں اس میں سے جو مجھے میرے والد کی طرف سے ملا، کہ میں جو صدقہ خیرات کروں تو اپنے شوہر سے پوچھ کے کروں، یا وہ نہیں، صرف میرا؟ وہ آپ کا اپنا مال ہے، آپ جیسے بھی چاہیں کریں. اس کے لیے مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جی اگر جیسے فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد قرآن پاک رکھ دیتے ہیں یا وہ گانے ان کو پڑھتے جائیں، اب اولاد نے جو پڑھا وہ تو ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا یا کسی جو بھی اپنا ہے، لیکن جب ہم لوگوں کو بٹھا کے پڑھتے ہیں، سنت سے اس کی کوئی دلیل ایسی نہیں ملتی. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ تاکہ ہر شخص اپنے لیے خود کچھ کرے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی ہم غلط کام تو نہیں کریں، لیکن ہوئی تو یہ بدعت ہی نا ایک حساب سے. ہاں جی، کیونکہ خاص اس موقع پر کہ یہ تو ذکر اذکار تو ہر وقت کرنا چاہیے. جی ہاں. استاذہ میرا سوال اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس ٹاپک سے، لیکن دعوت سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ میں پبلک اسکول پر بچوں کے ساتھ ٹیچرز کے ساتھ کام کرتی ہوں، تو میں اکثر دیکھتی ہوں اتنے اچھے اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں لیکن مسلمان نہیں ہوتے، تو شارٹ میں انہیں وننس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ یا دعویٰ کیسے دیا جائے؟ لائک کبھی کبھار میں اسلام کے بارے میں انہیں چیزیں بتاتی ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں یا بچوں سے شیئر کرنے کے لیے مجھ سے انفارمیشن لیتے ہیں، لیکن میں نے انہیں ڈی وی ڈی اور سیریز وغیرہ ایسے انٹروڈکشن ٹو اسلام کے بکس وغیرہ بھی دی ہے. بس ٹھیک ہے، یہی طریقہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ اپنی ڈیوٹی کو اتنے اچھے سے کرنا کہ لوگ کہیں بس مسلمان کو ہی جاب پہ رکھنا ہے اور یہ سب سے اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں. ہمیں یہ تاثر اپنا کریٹ کرنا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے کہ وہ جس جیل میں تھے سارے نان مسلم تھے آس پاس، تو وہ کہتے ہیں انا نراک من المحسنین، ہم تجھے محسن دیکھتے، تو بڑا نیک آدمی ہے. تو یعنی ہم اپنی ڈیوٹی کو اتنا اچھے سے پورا کریں، اپنے کام کو اتنے ایکسیلنٹ طریقے سے کریں کہ وہ کہیں کہ یہ شخص کبھی دھوکہ دیتا ہی نہیں، یہ شخص کبھی کمی کرتا ہی نہیں، اس کا کام سب سے اچھا کام ہے. کیا راز ہے، کیوں اچھا ہے؟ پھر وہ جانیں گے اسلام کو. لیکن اگر ہم نہیں کریں گے، الٹ کام کریں گے، تو پھر کیا کہیں گے؟ مسلمان ایسے ہی ہوتے جو ہم نے تعصب بنا دیا اپنا. میرے یہ کوشچن ہے کہ جیسے آپ کے ایک لیکچر میں میں نے یہ سنا تھا کہ اگر آپ پہ لون ہو تو آپ پہلے وہ ادا کرتے اور اس کے بعد صدقہ خیرات، لیکن جیسے کہ یہ گھر ہے یہ وہ اس کا کافی زیادہ لون ہوتا ہے اور صدقہ تو ہم $2 $4 $5 ایسے تھوڑا بہت کرتے رہیں. جی تھوڑا تھوڑا کرتے رہیں، کیونکہ اس طرح تو ساری زندگی گزر جائے گی اور نہیں کر پائیں گے. تھوڑا بہت کرتے ہیں. اچھا، یہ جو ڈاکٹر صاحب یہ جو میلاد کی محفلیں لگتی ہیں، ہاں جی، ان کے بارے میں آپ مطلب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے کسی بھی چیز کے بارے میں نا یہی دیکھنا چاہیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا یا اس کا حکم دیا یا پھر صحابہ نے کیا. اگر انہوں نے کیا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو ہمیں وہ کام پہلے کرنے چاہیے جو انہوں نے ہمیں کرنے کو کہے. آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنی نمازوں سے غافل ہو گئے ہیں، اپنے فرائض نہیں پورے کر رہے اور نئی نئی چیزیں ہم نے نکال لی ہیں اور ان سے ہم خانہ پوری کرنا چاہتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہوتا. پھر تو سب سے پہلے تو یہ کہ انسان نیک اعمال کی فکر کرے، پھر حرام چیزوں سے بچے، کیونکہ جو حرام کام ہے یا حرام چیزیں ہیں یہ نیکیوں کو برباد کر دیتی ہیں. جیسے جھوٹ بولنا ہے، جیسے غیبت کرنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ان کو ستانا، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. نمبر 2، فساد سے بچنا چاہیے. لوگوں کے درمیان جھگڑے نہیں ڈالنے چاہیے، لوگوں کے ساتھ ایسے بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے ان کے دل خراب ہو، کیونکہ جو فساد ہے یہ آخرت میں بڑا نقصان دہ ہے انسان کے لیے. پھر موت کو اس طرح یاد کریں کہ موت کو قریب سمجھیں کہ پتہ نہیں کل میں ہوں یا نہ دنیا میں، تو چلو نیکی کے کام کا موقع ملا تو اس کو کر لوں، سستی نہ کروں. ہاں جی پوچھیں. جیسے میں نے اپنے والد کو نہیں دیکھا تو سم ٹائم میرے بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ نانا کیسے تھے، تو میں قیامت والے دن کس طرح انہیں پہچانوں؟ تو فوراً پہچانا جائے گا، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو نیک ماں باپ اور اولاد ہوگی ان کو اکٹھا کر دیا جائے.
تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہی جمع کر دیں گے، پاس لا کھڑا کریں گے. مطلب یہ بچے جن سے پوچھتے ہیں. ہاں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے دیکھا نہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو اپنے والد کو نہیں دیکھا تھا. اور آخری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں مانگے. تو تھوڑی سی دعا کر لیتے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ. اللہ دنیا اور آخرت کی تنگی سے میں تیری پناہ چاہتی ہوں. یا رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک ہدایت دے، انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت فرما. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین ہماری موت آسان کر دینا، ہماری قبر روشن کر دینا، ہمارے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، ہمیں بلا حساب بخش دینا اور ہمیں دین کو صحیح طور پر سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الہی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.